لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علي أدركم من عمل يوم النحر أحب إلى الله فيها بالله صلى الله وسلم رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ بہت ہی قیمتی برکت اور فضیلت والا عشرہ ہے جو ہو چکا ہے. اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں اس امت کی طرف متوجہ ہیں اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ وہ اس مہینے کے اور اس عشرے کے ایک بہت بڑے عمل یعنی قربانی کی تیاری کرے. کیونکہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر اللہ کے حقوق سے اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی پیش کرنا یہ وہ اول سے انسان کے اندر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قربانی کا عمل صرف اس امت میں آیا اور ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے پہلے قربانی کا تصور نہیں تھا. ہاں، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا عمل رکھا ہے. کیوں رکھا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ جانور جو اللہ نے انسان کے لیے حلال کیے بہیمۃ الانعام، یہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے لے. شروع سے قربانی کا عمل چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہا ہے. لیکن فرق میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس امت کے ساتھ اللہ نے بڑی
بلدانی کا اور سب سے بڑھ کر بڑی سرداری کا معاملہ ہے اللہ رکھا ہے. ورنہ پچھلی امتوں میں کیا تھا کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا، قربانی دی جاتی، کوئی بھی چیز پیش کی جاتی. لیکن اب یہ معلوم کرنا کہ یہ قربانی قبول ہوئی نہ ہوئی، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک معیار طے کیا ہے. اور وہ معیار کیا تھا؟ قرآن کریم سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیجیے. اس پر روا قربان ہے جب دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی اور لوگوں کے من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کروائی. قال لأقتلنك، جس بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی اسے دوبارہ ذہن میں آ گیا، شرمندگی ہوئی، حسد کیا، اور اس جلن میں آ کے اپنے سگے بھائی سے کہا لأقتلنك، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا، تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين. دوسرے بھائی نے کہا کہ اس سے میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کا دستور ہے کہ جو متقین ہوتے ہیں ان کی قربانی اللہ کا قبول کروا دیتے ہیں. قربانی تو اس وقت سے چلی. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل قابیل بڑا مشہور ہے. اب دونوں نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے سامنے اپنی اپنی چیز قربانی کے لیے رکھی. اب وہ کیا رکھا؟ حابیل جو مائدہ اور شریف بھائی تھا، اس نے ایک صحت مند خوبصورت دمبا بیٹھا دیا اور اسے جا کر پورے میدان میں اللہ کے نام سے ذبح کر دی. اس جانور سے کہو جو قابل تھا جس کے معاملات درست نہیں تھے، اس نے کیا کیا کہ اپنے کھیت میں سے کچھ اناج کچھ بلیا لیا اور وہ لا کر اسی میدان میں وہ رکھ دیا کہ یہ اللہ کے نام پر میں پیش کرتا ہوں. اب یہاں سے قربانی کی خدمت اور قربانی کی قبولیت کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے. یہ اس امت کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے حضور ایسے جانور کی قربانی پیش کرو جو محفوظ جانور ہو، قیمتی ہو، پسندیدہ ہو، موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، پروا ہو. اللہ پاک اس بندے کے جذبے اور قربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک انسان مال خرچ تو کرے لیکن توجہ نہیں ہے، جو چیز ہاتھ آ گئی جا کے سیوا کرنے کام کرنے ختم کرے نہیں. قربانی کے عمل کے اندر مطلوب محبوبیت ہے. انسان پیش کیا کر رہا ہے. تو اب حابیل کے پاس جو سب سے محبوب دمبا تھا، جانور تھا، اس نے جا کے وہ اللہ کے سامنے ذبح کر دیا. اور حابیل نے کیا کیا؟ اس نے یہ سوچا کہ کوئی چیز دینی ہے تو جا کے اپنے فصل سے بلہ لا کے رکھ دیا کہ چلے میں پیش ہو گئی. اب دستور یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت کی ہوتی کہ آسمان سے آگ آتی اور وہ جس کی قربانی کو جلا دے، ختم کر دے، وہی ہوتی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی.
اندازہ لگائیں دوستوں کہ کتنا ایک سخت موقع ہوگا. آج دن میں ہم گلی گلی محلوں میں میدانوں میں سڑکوں پہ ہر جگہ جانور کرتے ہیں. اگر بالفرض اور خدا نخواستہ یہ دستور ہوگا کہ یہ جانور کے چوری چلا کے اب سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, اب انتظار کرو آسمان سے آگ آتی ہے, کس کے جانور کو جلاتی ہے, کتنی شرمندگی ہوتی ہے. وہ دن رات کو ہمارے لیے قیامت کیا ہوتے دوست. لیکن جب راز کھلے گا جب پتا چلے گا کہ اندر کا اخلاص اور تقویٰ اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں ہے, اتنا مشکل ہوگا. صاف ہو گئی کہ حابیل کی قربانی قبول ہے, قابیل کی قبول نہیں, رد کر دی گئی. اور اس نے جب اپنی شرمندگی کو اور اس کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ توبہ تائب ہوتا, نادم ہوتا, اور بگڑ کے کہنے لگا کہ لأقتلنک, اپنے بھائی سے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا, قتل کر دوں گا. اس نے جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی دے کے قبول کرتے ہیں, تم متقین کی صف میں آ جاؤ, تمہارا بھی کام بن جائے گا. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اتنی مہربانی کا معاملہ ہوا کہ حدیث پاک میں آتا ہے, رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض, تمہارا کام جانور کی گردن پہ چھری چلانا ہے, تم چھری چلا دو, تمہارے اس ذبح کیے ہوئے جانور کا خون ابھی زمین پہ نہیں پہنچا ہوگا, اللہ اس کو قبول فرما لے. وہاں شرط نہیں فرمائی کہ آسمان سے آگ آئے گی یا تم پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے یا دیکھا جائے گا یا آخرت میں دیکھیں گے, نہیں, ہمیں پابند کر دیا کہ بھئی تم قربانی کر لو. فطیبوا بہا نفسا, ہاں جب قربانی لو, خریدو, لاؤ, ذبح کرو, دل پر بوجھ مت لانا. فطیبوا بہا نفسا, اپنے دل کی خوشی کے ساتھ, دل کی رضامندی کے ساتھ, طیب نفس کے ساتھ اس کو ذبح کر دو اللہ کے راستے میں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, قربانی کا عمل وہ مبارک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک بندہ اللہ پاک کے محبوب بندوں کی فہرست میں آ جاتا ہو رہا ہے. وہ اس قربانی کے عمل کو دیکھ بھی نہیں پاتے. اصل جانور کی کھال, اس کا خون اور اس کا گوبر وہ لا کر اس کے نامہ اعمال والے پڑھنے میں ڈال دیا جائے. تو جانور نے گوبر کیا وہ تو گندگی ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک اس کی بھی قدردانی فرمائیں گے کہ اس مومن بندے نے جو میرے نام پہ قربانی دی, اس کا ایک ذرہ بھی آج ضائع نہ ہو جائے. وہ اس کی لید اور اس کا گوبر, اس کی مینگنیاں وہ بھی لا کر کے تول دی جائے گی. یہ دو موقعوں کے لیے آتا ہے. ایک مجاہد کے لیے کہ جب مجاہد اپنے پلڑے کے پاس آئے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے گھوڑے نے, مجاہد کے گھوڑے نے جتنی لید کی ہے وہ لا کر کے اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں اس کے ساتھ ڈال دو, وہ بھی قدر والا ہو. اور ایک اللہ کے نام پہ قربانی دینے والے کے لیے حکم ہوگا کہ اس قربانی کے جانور کا جو گوبر ہے وہ لا کر کے اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں ڈال دیا جائے, وہ بھی تولا جائے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں, یہ قربانی محبت والا عمل ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے خلیل سے لیا
جو اللہ کے دوست تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ بیٹا جس کو مانگ کر اللہ سے لیا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اللہ ایک نیک بیٹا مجھے دے دیجیے۔ جو اولاد منتوں کے بعد ملتی ہے اس سے کتنی محبت ہوتی ہے دوست۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا، وہ چلنے کے قابل ہوا، اب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں حکم ہوا کہ ذبح کر دیں اپنے محبوب کو، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کیونکہ پیغمبر کا خواب وحی ہے، خواب میں حکم آیا، محبوب بیٹے کی قربانی مانگی۔ اگر اللہ چاہتے تو یہی حکم قیامت تک چلتا کہ ایک ایک بیٹا میرے نام پہ ذبح کرتے رہو۔ اللہ پاک کے لیے تو بعید نہیں تھا، اللہ قادر مطلق بادشاہ ہے، لیکن اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، اولاد ذبح نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے عوض اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، اس کے عوض کہ فرشتے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک مینڈھا لے کر آئے، اور جب چھری چلائی تو دیکھا کہ بھئی نیچے تو دمبا ذبح ہو چکا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہمیں عمل اتنا پسند آیا، ہم نے بعد میں آنے والوں میں رہتی دنیا تک اس کو برقرار رکھا۔ اب قیامت تک قربانی کا عمل ہوگا، یہ رکے گا نہیں دوست۔ بہت سارے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے الٹی سیدھی تعویلات کی، باتیں کی، تحریف کی کوشش کی۔ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ کسی نے کہا یہ حج والوں کے ساتھ خاص، حاجی قربانی کرے گا، باقی نہیں کریں گے۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین وضحى كل سنة، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ آنے کے بعد 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کا اہتمام کیا۔ تو وہ حج کہاں مدینہ میں ہو رہا تھا؟ اگر قربانی کا تعلق حج سے ہوتا تو حج کے لیے تو آپ سن 9 ہجری میں تشریف لے گئے، باقی سالوں کی جو قربانی کیا، اور پھر قربانی بھی ایک اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، کہ باقاعدہ آپ صحابہ سے فرماتے کہ بھئی جا کر ایسا جانور لے آؤ، اور جو حج والے سال کو چھوڑ کر، دیکھیں یہ بڑی کام کی باتیں، حج والے سال کو چھوڑ کر باقی جتنے سال کی قربانی ہے اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کتنے جانور ذبح کرتے؟ 2 دمبے، 2 مینڈھے، لیکن جو صحابی اس پر مامور تھے ان کو حکم ہوتا کہ سینگوں والا لایا جائے۔ کون سا؟ سینگوں والا جانور۔ دوسرا آپ یہ ترغیب دیتے کہ ایسا جانور تلاش کرو کہ جو چتکبرا ہو، سفید سیاہ رنگ والا ہو، ایسا دمبا ہو کہ جس کے رنگت کے اندر سفیدی اور سیاہی مکس ہو۔ اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترجیح دیتے کس کو؟ موجوعین، جو خسی جانور ہو۔ اس لیے جو آج ایک مزاج سا چل پڑا نا دوستوں کہ ایسے جانور کو ترجیح دی جائے جس کے سینگ نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں اب جو جانور تیار کیے جاتے ہیں تو یہ ایک زیادتی سی ہے کہ شروع سے ان کے سینگوں کا قصہ تمام کر دیا گیا ہے۔ بالکل، ایک تو وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں، ایسے ہوتے بھی ہیں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے،
یا جس کے سینگ قدرتی طور پہ چھوٹے ہوں، ایسی نسل ہوتی ہے، تب بھی مسئلہ نہیں۔ لیکن جانور کی جسامت کے ساتھ اگر اس کے سینگ بڑھتے ہو تو اس کو اس مقصد سے ہٹانا، دور کرنا کہ یہ اس کی خوبصورتی کو متاثر کر رہا ہے، یہ مزاج ہمارا حدیث پاک کے تقاضے کے خلاف ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ سنت سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ جانور آپ کو پسند تھا جس کے سینگ ہونے چاہیے۔ ہاں، فقہا نے یہ لکھا کہ اگر یہ اندیشہ ہو جانور میں کہ اس کے سینگوں کی تیزی یا بڑا پن دوسرے جانور کو نقصان پہنچا دے گا، بعض ہوتے ہیں نا ایسے شرارتی قسم کے جانور کہ وہ اپنے پڑوس کی ہر چیز کو مار رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے جانور کو یا انسان کو یا بچے کو یا رکھوالے کو زخمی کر دیں گے، تو اس صورت میں ان سینگوں کی ایسی تراش خراش کرنا کہ اس کا وہ نوکیلا پن اور وہ دھار وہ ختم ہو جائے، اس کی گنجائش ہے۔ لہذا ہمارے ہاں جو جانوروں کے سینگ اوپر سے گھس کر دبا دیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یاد رکھیں قربانی تو ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ پھر خاص طور پہ اگر ایسا کرنے والے نے یہ نیت کی ہو کہ بڑے سینگوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، تب بھی مذائقہ نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ضرور سمجھ لیں کہ اگر جانوروں کے سینگ جڑ سے اکھیڑ دیے گئے، اندر سے نکال دیے گئے، یہ بعض بچپن میں نکال دیتے ہیں، پھر اس کو ایک خاص طریقے سے برن کر کے جلا کر کے بند کر دیتے ہیں، اس کو جڑ ختم کر دی، وہ قربانی کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو دنیا کے مزاج کے ساتھ نہیں چلے، سنت کی اتباع کو ترجیح دیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تو اگر انسان کے پاس وسعت ہو، اسباب ہو، تو کوشش کریں بھئی جانور میں ایسا لوں کہ اس جانور کی رنگت میں، اس کے اوصاف میں، اس کی خوبصورتی میں بھی اتباع سنت ہو جائے، میں اس کی اتباع کر لوں، بہت اچھا۔ تو 2 جانور آپ خریدتے تھے اور پھر اس میں معمول کیا تھا کہ ایک مینڈھا اپنے لیے ذبح فرماتے ہیں، اور دوسرا مینڈھا جب آپ ذبح فرماتے تو اس میں آپ کیا نیت کے الفاظ فرماتے ہیں؟ ام المومنین فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسرے جانور پہ چھری پھیرتے تو آپ فرماتے میرا یہ جانور اس امتی کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اتنی مہربان ذات کہ بھئی ان کا بھی اس اجر کے اندر حصہ ہو جائے۔ تو اس سے ایک مسئلہ ہاتھ میں آ گیا دوستو کہ اگر کسی کے پاس بڑے جانور میں حصہ فارغ ہو، خالی ہو، تو ہمارے پاس اس سلسلے میں 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں دوستو۔ یا کسی کو اللہ نے وسعت دی ہو، وہ زیادہ جانور لے سکتا ہے۔ ایک تو کوشش یہ کریں کہ ایک حصہ یا ایک خوبصورت جانور ہمارا ایسا ہو جو خاص ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کا اہتمام کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ تو ایک تو یہ، یا بڑے جانور میں ایک حصہ خاص کر کے اس میں نیت کریں، یا ایک بکرا دمبا لے کر اس میں نیت کریں۔ ایک تو یہ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر حصہ فارغ ہے تو جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کی نیت کر لی جائے، اور اس میں یہ وسعت ہے کہ ایک حصے میں آپ سب کی نیت کر سکتے ہیں، جیسے آپ علیہ السلام نے اپنی اس پوری امت کی نیت فرمائی جو قربانی نہیں کر سکے۔ تو یہ سہولت ہے۔ حصہ آپ کے پاس فارغ ہے یا بکرا دمبا فارغ ہے تو اس میں امت کے مرحومین کی نیت کر لیں۔ نابالغ بچوں کے مقابلے میں مرحومین کی نیت کرنا زیادہ افضل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اس لیے کہ نابالغ بچے کی طرف سے آپ قربانی کریں، اور کر سکتے ہیں، منع نہیں، لیکن وہ نفلی بنے گی، اس لیے کہ بچہ مکلف نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے ابھی۔
لیکن جو قبروں میں ہمارے مرحومین ہیں وہ تو ایصال ثواب کے منتظر ہیں، ان کا حق ہے، اس موقع پر انسان اس کو شریک کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مرحوم والدین ہیں، بعض ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں یا وسعت والے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایک حصہ اپنے مرحوم والد مرحوم والدہ کے لیے الگ سے کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض احباب کیا کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی، خلفائے اربعہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تمام صحابہ کی نیت سے ایک حصہ ڈال دیتے ہیں، بہت بڑا عمل ہے دوست۔ اس طرف توجہ نہیں جاتی ان باتوں کی طرف، لیکن ہمارے پاس یہ وسعت موجود ہے اور ایسا کرنا انتہائی درجے میں باعث برکت ہے، اس لیے ان چیزوں کا انسان دھیان رکھے۔ اور اگر نہیں ہے انسان کے سارے حصے گھر میں پورے ہو گئے، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، بھئی میرے پاس اتنی وسعت تھی، بس ختم ہو گیا اس کے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے گوشت کے اندر انسان کوشش کرے، جیسے معروف طریقہ ہے، 3 حصے بنائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک مستحقین غربا کے لیے، لیکن اس میں ضرورت کو مقدم رکھیں۔ اگر غریب رشتہ دار زیادہ ہے اور مجھے ضرورت کم ہے گھر کے لیے، تو اپنا حصہ کم کر دے، وہ حصہ بڑھا دیجیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور گھر کے افراد زیادہ ہے تو ان کا حصہ بڑھا دیجیے، ان کے لیے کم کر دیجیے۔ لیکن کوشش یہ کرے، ہم نے اپنے اساتذہ بڑوں کو دیکھا کہ وہ جتنے جانور ذبح کرتے تھے، ہر جانور میں سے ایک صدقے کا حصہ الگ کرتے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں 2 گائیں 4 بکرے ذبح کیے اور پھر 1 تھیلی گائے کی 1 تھیلی بکرے کی تقسیم کی۔ اس سے بہتر شکل کیا ہے، ہر جانور میں سے کچھ حصہ الگ کریں، یہ زیادہ خیر کا باعث ہے، تاکہ ہر جانور سے ایک صدقے کا حصہ مستقل الگ ہو جائے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ قربانی تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں بڑے اہتمام سے ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور اس پر مال خرچ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا مزاج بھی بنائے۔ 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 2.5 لاکھ، 2 لاکھ کا جانور لانا آج اتنا مشکل نہیں رہا جتنا عید کے دن اگر جمعدار 2000 روپے مانگ لے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی جاؤ میں دوسرا ڈھونڈ رہا ہوں، وہاں 100 روپے بچانے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ گلیاں 3 دن 5 دن گندی پڑی ہوئی ہے گلی، ایسا نہیں کرتے۔ صفائی ستھرائی کا مزاج ہو، اجتماعی طور پہ ہو، ہر بلڈنگ جس طرح ہر معاملے میں ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہے، صفائی ستھرائی میں بھی اپنا ایک مزاج بنائے، اور جب قربانی ہو جائے، ظہر کا وقت ہو جائے تو پتہ بھی نہیں چلے یہاں قربانی ہوئی۔ جمعدار کو 100,000 روپے زیادہ دے، لیکن اپنے راستے کو، مسجد کے سامنے کو، اپنی گلیوں کو، گزرگاہ کو بالکل پاک صاف بنا دے، گندگی کے ڈھیر نہ بنائے، اور یقیناً اس پہ خرچ کرنا وہ بھی اجر کا باعث ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام